بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے باب اول آپ کا ہے بنیادی عقائد۔ تو عقائد کے سلسلے میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عقائد کے بارے میں آپ کی بک میں تو بہت کم چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن جب اس کے بارے میں کوسچنز آتے ہیں تو وہ کافی سارے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کے معنی پوچھے جاتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے باب اول میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہیں بنیادی عقائد میں، اس میں توحید، ملائکہ، آخرت، رسالت اور آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ 5 جو ہیں یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ آپ کو ایک سوال آئے گا اس کے بارے میں، جو کہ آپ کی ایکسرسائز کا سب سے پہلا کوسچن بھی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کو میں دے دوں گی کیونکہ یہ آپ کی بک میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقائد کے حوالے سے شارٹ کوسچنز میں آپ کا بنتا ہے کہ عقائد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی اعتبار سے بندھی ہوئی یا گرا لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی کون سے معنی ہوتے ہیں؟ وہ معنی ہوتے ہیں جو کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ازیوم کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ والے معنی آپ سمجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد کسی انسان کے وہ پختہ خیالات اور اٹل نظریات ہیں جن کی صداقت پر وہ یقین رکھتا ہے اور انہیں آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو۔ عقیدے کی اہمیت بیان کریں، یہ بھی آپ کو ایک کوسچن آئے گا عقیدہ کے بارے میں۔ تو انسان کے تمام اعمال و اقوال کا محور اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ ہی انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے۔ عمل صالح کا محرک اصل میں اچھا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی نیک عمل کا۔ برے اعمال کا محرک غلط عقیدہ اور پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ عقیدے کی اصل مثال ایک بیج جیسی ہے۔ یہ بیج کی مثال کے اوپر بھی آپ کو ایک شارٹ کوسچن آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والے پودے کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آ جائے گا اسلام میں عقیدے کی اہمیت۔ پیج نمبر 7 ہے میرے پاس، باب اول بنیادی عقائد ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ آ جائیں گے بیج والی مثال کی طرف۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو حکم دیا تھا وہ عقائد ٹھیک کرنے کا دیا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا۔ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کو ان کی ڈیٹیل لکھنے کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسمانی کتابیں ہماری جو 4 الہامی کتابیں ہیں اس سے مراد وہ ہے، اور آخرت پر ایمان لانا یہ بھی بہت امپورٹنٹ جز ہے اسلام کا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو سورۃ البقرہ میں سے اس کے اوپر وضاحت دی گئی ہے عقیدے کے اوپر، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ توحید کا مفہوم۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اس میں آپ کے پاس شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ توحید کے لغوی معنی جو ہیں وہ ایک ماننا، یکتا جاننا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام پوری کائنات کی خالق و مالک ہستی اور اس ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید کے اصطلاحی معنی ہے۔ آپ کو شارٹ کوسچن میں یہ آ سکتا ہے کہ توحید کے لغوی معنی بیان کریں، تب آپ کہیں گے ایک ماننا یا یکتا جاننا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اصطلاحی معنی پوچھے جائیں تو آپ کہیں گے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال بنتا ہے کہ پیغمبر یا انبیاء کرام جتنے بھی آتے رہے وہ توحید کے بارے میں کیا کہتے رہے، تو اس پر آپ یہی جواب دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان سب نے توحید ہی کی تبلیغ کی، یعنی کہ ان کا سب سے پہلی جو نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے عقیدہ توحید کو درست کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ایک مانیں۔ وجود باری تعالیٰ پیج نمبر 8 ہے میرے پاس۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، معمار گھر بنانے والے کو کہتے ہیں۔ گھڑی دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گھڑی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو صرف ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا آپ کو، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ آپ یہ سورۃ ابراہیم کا کوٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ کہا جائے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں آپ کوئی آیت لکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا آپ کو آ جاتا ہے سورہ ملک میں سے۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان طے بطے پیدا کر دیے تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر، تھک کر۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی تشریح کرتی چلوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ایک تو سب سے پہلے آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی یہ بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو کہ مجال ہے کہ تمہیں کہیں پہ کوئی نقص نظر آئے، ٹھیک ہے، یا کوئی کمی یا کوئی خرابی نظر آئے، اور تمہاری نگاہ تھک کر رد ہو کر واپس آ جائے گی تمہارے پاس۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن اور رات کے آنے جانے کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آیت آ رہی ہے سورہ یاسین کی۔ ترجمہ: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز میں خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سارا جو ہم نے پیج پڑھا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں جگہ جگہ آیات بیان کی ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ زمین و آسمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور یہ کہ انسان اگر چاہے بھی تو نہ ہی تو کوئی ایک بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر بنا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے۔ یہ صرف خوبی اللہ ہی میں ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں مثال دی ہے سورج اور چاند کی، کہ دیکھیں سورج چاند کی مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے فرائض۔ پیج نمبر 9 پر آ جائیں گے ہم، اور پیج نمبر 9 پر سب سے پہلے سورۃ القمر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل نے اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورۃ ال عمران ہے، ٹھیک ہے۔
دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے۔ اب آپ کو اگر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور کاریگری کی نشانی کے طور پر کسی آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں ان میں سے کوئی ایک آیت لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر اب سورہ طور ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی خود کو خود پیدا کر سکتا ہے؟ تم لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا اس پہ غور کرو کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تمہیں کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اس طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جتنی زیادہ مہذب قوم دیکھیں گے ان میں بھی، اور وحشی سے وحشی لوگ یعنی کہ جاہل سے جاہل اور گنوار سے گنوار اگر قوموں کی طرف بھی آپ دھیان دیں گے تو ان کو بھی اتنی سینس موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ان میں عقیدہ توحید کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، میں پیج نمبر 9 کے بالکل لاسٹ میں ہوں، کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز بھی ڈالی ہے۔ پیج نمبر 10 پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو سورہ روم کی آیت ملے گی کہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، یعنی سورہ زاریات ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی کہ ہماری قوت بصارت، ٹھیک ہے، ہماری قوت گویائی، بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، ٹھیک ہے، ہمارے جو تمام، اگر ہم اپنے آپ پہ ہی غور کریں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ان کا حرکت کرنا، ٹھیک ہے، دل کا دھڑکنا، ٹھیک ہے، آنکھوں کا کام کرنا، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے ہمیں یہ سب طاقتیں دی ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو جو قبول کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری مشکلات اور مسائل کو حل کرتی ہے، اور وہ تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، بہت بلند درجے پر وہ ذات ہے، اور تمام خصوصیات کی مالک ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ بزرگ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اسے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اب دیکھیں یہ سوال آ سکتا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال تو ہم نے پڑھا نہیں تھا کہیں پہ، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ لوگ نا دھیان سے اس کی ریڈنگ کیا کریں۔ تو کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے، یعنی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن کائنات تو اپنی مربوط و منظم، یعنی بڑی ترتیب سے اور بڑے انتظام کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے صرف اپنا سوال کا جواب لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر بعض مشکل الفاظ آتے ہیں جو کہ آپ کی زبان پر نہیں چڑھتے، یا آپ کو نہیں لکھنے آتے، کہ آپ ٹھیک سے نہیں لکھ پاتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا مشکل لکھیں، آپ تھوڑا آسان کر کے لکھ دیں، اسی بات کو اپنے الفاظ میں کریں، لیکن ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں نئی سے نئی چیزیں۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، پھر ترجمہ پیج نمبر 10 پر ہوں میں، اور 11ویں جماعت کی اسلامیات لازمی پڑھیں ہم۔ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب یہ دو خداؤں والی جو بات تھی کہ اگر ہوتے تو کائنات کا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، اگر اس پر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو اس میں آپ کو سورۃ الانبیاء کی آیت کوٹ کی جا رہی ہے، جو کہ آپ کے کورس میں موجود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت لکھ سکتے ہیں آپ اگر مانگی جائے تو۔ ذات و صفات باری تعالیٰ۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کر لیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک ہی نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ اخلاص آ جاتی ہے آگے، کہو کہ وہ پاک ذات جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، اور وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی یہاں پہ پیج نمبر 10 ہمارا ختم ہو گیا، اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی ہم کوئی بات سوچیں بھی تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک ہی ہے۔ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہیں یا بخشش مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات اور صفات صرف اسی کے اندر ہیں اور اسی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں ہم۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع کہتے ہیں سننے میں، بصر دیکھنے میں، ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ یعنی یہاں پہ لکھا تو نہیں ہوا لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں یہ بات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی انتظام سنبھالنے والا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہماری کسی بھی بات یا سوچ میں یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ سب سے بہترین ہر صفت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور اس کے لیے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، پیج نمبر 11 پہ آپ کی نا جو سب سے پہلی 2 لائنیں ہیں یہ آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا سوال اور جواب بنتا ہے۔ صفات کی تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم، پھر اس کا مفہوم بھی آ رہا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک و رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس عقیدے کو ٹھیک سے اپنا لیں، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی مانگیں ہم صرف اللہ سے ہی مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین اور کوئی چیز دے نہیں سکتا۔ اب آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس پیج نمبر 11 پہ شرک کا بیان۔ شرک کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ شرک کا مفہوم جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا نا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ یہ توحید کا الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الواحیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اب شرک کے اوپر آپ کو سوال آئے گا، شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شرک کا اصطلاحی معنی ہے ربوبیت، الواحیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ کا شریک اور حصے دار بنانا، اور اس کا لفظی معنی بنتا ہے حصے دار اور ساجی ٹھہرانا۔ اب شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ شرک کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ شرک کی اقسام بیان کریں۔ ذات میں شرک، ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ایک بات میں بتاتی چلوں، بہت سارے اسٹوڈنٹ بڑی باریک سی بات پکڑ لیتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر روانی میں بول رہے ہوتے ہیں تو سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو ایڈجسٹ کیا کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ جب ہم کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ پڑھنی نہیں آتی ہوتی، اکثر ہوتا ہے کہ وہ یا تو مس پرنٹنگ ہوئی ہوتی ہے یا ہم پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، سورۃ اخلاص میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں سورۃ اخلاص کا ترجمہ، کس میں؟ ذات میں شرک میں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ کو خالی اکیلا پوچھ لیا جاتا ہے کہ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے،
تو اس میں آپ یہ کوٹ کر دیں گے سورۃ اخلاص کا ترجمہ، جو کہ آپ کی بک میں بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ساتھ ساتھ آپ کو مختلف قسموں کے نوٹس سے بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جا رہی ہوں۔ الواحیت میں شریک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الواحیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کا آپ کوٹ کر سکتے ہیں آیت کا ترجمہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا صفات میں شرک ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم اور کسی کو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کی قدرت ہو نہیں سکتی، تو اس کے اندر اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری 3 شرک کی اقسام میں نے آپ کو پڑھائیں، ذات میں شرک، الواحیت میں شرک اور صفات میں شرک۔ سورہ شورا پیج نمبر آپ لوگوں کا 12 ہے، اور اس کے مڈ میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پیج نمبر 12 پڑھا رہی ہوں کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس میں جو صفت پائی جاتی ہے، صفات میں شرک ہم پڑھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سب کو سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ سارا بیان میں آپ کو ویسے پہلے بتا بھی چکی ہوں، لیکن آپ کی کتاب کے مطابق میں نے تھوڑا سا پڑھ دیا ہے۔ اور تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، سورہ بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ ساری آیات کا مقصد یہاں پر دینے کا یہ ہے کہ آپ کو جب پیپر میں پوچھا جائے گا، باقاعدہ لازمی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آیت کوٹ کر کے بتائیں یا آیت کے ذریعے بتائیں کہ قرآن پاک میں اس معاملے پہ کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیں گے۔ سورۃ المائدہ آ جاتی ہے پیج نمبر 13 پہ، میرے پاس ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی صرف اللہ ہی حکم دے سکتا ہے۔ سورہ یوسف، اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے، اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک رہنے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں آ جاتا ہے یہاں پہ، ہمیں یہ خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ یہ بات میں نے آپ کو ابھی پیچھے بھی بتا رہی تھی میں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی مانگیں صرف اللہ سے مانگیں، اور اگر کسی جگہ سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ چیز بہت سکون اور صبر کا باعث بھی ہوتی ہے کہ ضرور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوگی، یا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہمیں عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہاتھ پھیلانا کسی کے آگے، اس میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود وسیلے بناتا ہے، لوگ خود آپ کی بغیر آپ کی عزت نفس مجروح کیے ہوئے، لوگ خود اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ان کو دل میں یہ خیال ڈالتا ہے تو وہ خود آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدد بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کانسیپٹ جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمہ، اور یہاں پہ سورہ یاسین کی آیت کوٹ کی گئی ہے، ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتا ہے سورہ ملک کا ترجمہ،
بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے. یعنی یہاں پہ روزی کے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ اگر میں تمہاری روزی بند کر دوں تو پھر تمہیں کون رزق عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو امپورٹنس دینی ہے. یہ آیات اس لیے لکھی گئی ہیں کہ اس میں سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے ہر آیت آپ نے بہت دھیان سے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 13 تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے, تو میں آپ کو یہ سارا مکمل کروا دوں گی, پورا جو آپ کا پہلا باب اول ہے. ٹھیک ہے,